اس پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وادی کے مشہور اور معروف صحافی زاہد مشتاق صاحب. جس طرح سے پچھلے کئی دن سے لگاتار مسلسل طور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وادی کشمیر کے اندر جو کنٹروورسی پھیلی ہوئی ہے، کنٹروورسی یہ ہے کہ یعنی واضوان کے متعلق جو مختلف ریسٹورینٹوں اور ہوٹلز کے اندر جو وہاں پہ یہ کہیں گے کباب یا رستہ جو پکڑے گئے وہاں پہ، جس طرح سے کہا گیا چکن گوشت ہو یا باقی چیز باہر سے جو آ رہے ہیں، تو کیا کچھ ہے اس میں حقیقت؟ زاہد صاحب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اب لگاتار یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے حرام ہی حرام ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ خورشید صاحب، سب سے پہلے اس جو ایکشن ہو رہی ہے یہ تو ویلکم ہے. اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ چلیے دیر سے ہی شروع، یہ اقدامات جو اٹھائے جا رہے ہیں یہ اچھی چیز. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم کرائم کی بات کرتے ہیں نا، تو اکثر ہم یہ بھول جاتے ہیں بیہائنڈ دا کرائم. کوئی بھی جرم ہے تو اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں جو اس جرم کو فروغ دیتے ہیں یا لوگوں کو ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اب یہ میٹ کی بات یہاں چل رہی ہے، گوشت یہاں پہ جو ہے یہ جی سب سٹینڈرڈ ہے یا یہ سڑا ہوا ہے یا یہ حرام گوشت بھی کی بات ایکشن چل رہی ہے، تو اس کو ہم ٹھیک مانتے ہیں کہ ایکشن چل رہی ہے. لیکن میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ چیز سپلائی کرتے ہیں کیا ان کے خلاف آج تک کوئی ایکشن ہوا؟ یہ تو امپورٹ ہو رہا ہے نا، اس سے زیادہ جو مال ہو رہا ہے، جو میٹ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ جو امپورٹ کرنے والے ہیں، یہاں ٹریڈ کرنے والے ہیں، کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی آج تک ہوئی؟ ہاں خورشید صاحب. نہیں، ابھی تک نہیں ہوئی. کو سلام کرتے ہیں، چلیے انہوں نے شروع کی، یہ کاروائی شروع کی. لیکن میں ان کے ذمہ داروں سے پوچھتا ہوں کہ صرف میٹ کشمیر میں امپورٹ نہیں ہو رہی ہے، یہاں جنک فوڈ بھی امپورٹ ہو رہی ہے، یہاں لیز بھی امپورٹ ہو رہی ہے، یہاں جوسز بھی امپورٹ کی جاتی ہیں. ہماری یہ زیادہ تر اشیائی خوردنی ہے، ہمارا انحصار درآمد پر ہے، امپورٹ پر ہے. کیا آج تک محکمہ نے کہیں پہ کوئی کوالٹی چیک کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی لیبارٹری ہے؟ ہم صرف میٹ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم واضوان کو ایک اپنا جو میراث ہے، ہماری جو وراثت ہے، ہماری جو میراث ہے، اس میں واضوان بھی ہماری تہذیب، ہمارے تمدن، ہماری میراث کا ایک حصہ ہے. میں اس کی بدنامی کبھی نہیں چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ جو بھی آپ ایکشن کرتے ہو اس کو آپ فیئرلی کریں. اگر آپ ہوٹل والوں کے خلاف ایکشن کرتے ہیں تو ان کو میٹ سپلائی کرنے والے جو عناصر ہیں، جو اصلی کلپریٹ ہیں، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. دوسرا، جو بھی کوئی چیز یہاں امپورٹ ہوتی ہے، جو بھی اشیائی خوردنی امپورٹ کی جاتی ہے، اس میں دوائیاں بھی شامل ہیں. کیا کہیں پہ کوئی کوالٹی چیک ہے؟ کیا قاضی گنڈ میں، کیا لکھن پور میں ہم نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھیں جو چیز جموں یا کشمیر یا لداخ، راجوری وغیرہ جا رہی ہے، کیا اس کا معیار ہے کہ یہ غیر معیاری ہے، ملاوٹی ہے، سڑا ہوا ہے؟ تو اس کی جانب جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے. میٹ کے خلاف ایکشن بہت اچھا ہے، لیکن لوگوں کو یہ اتنا زیادہ جوش میں آ کر نہیں کرنا چاہیے کہ باقی جتنے بھی ہوٹل والے ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں ان کو بدنام نہ کریں. جیسے آپ کل کے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں اس میں کوئی ضد یا حسد سے کام نہیں لینا چاہیے. ہم شکایت کرتے رہیں، وہ ہوٹل والا بھی ایسا کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے. ایسا نہ کرے. حکام کو یا ذمہ دار افسران جو ہماری ٹیم میں ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیجیے. ہاں، جہاں پہ آپ کو مصدقہ اطلاع آپ کے پاس ہے کہ کسی ہوٹل میں کوئی چیز غلط سپلائی ہو رہی ہے، ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے ہم سب کا کہ ہم متعلقہ ذمہ داروں کو اس کے بارے میں اطلاع دیں. جی خورشید بھائی. زاہد صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یتھ کاشرس میں ونان کٹ کل ہرچ وچن اکثر بیشتر شہر و گام وچن لیکن میں یہ کہوں گا کہ پچھلے سال میں نے جب اپنی طریقے سے میں کر رہا تھا اس اسٹوری پہ کام،
تو میں نے دریافت کیا ہے کہ لُکھ چھِ اورٕ یِوان تِمن چھَنہٕ یِم گامو تہٕ گُٹھو اندر چھِ وسان سرینگرس منٛز یا ڈسٹرکن اندر تِمن چھَنہٕ پتہ میٹیٖریل کتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان اور اگرے ڈسٹرکس منٛز کٹھ 50 چھِ ماران 30 چھِ ماران 40 چھِ ماران تمہِ علاوٕ چھُنہٕ گژھان اَتہِ کٹہٕ ماز کینٛہہ مگر 400 تہٕ 500 کلہیر کتہِ آیہِ تو کیا تو کبھی یہ اس پر جو بات کی ہے خورشید صاحب یہ آج کی بات نہیں، یہ پہلے بھی ہوا تھا بٹمالو میں. آج سے کچھ سال پہلے یہاں سری نگر میں بٹمالو میں بہت سارے ایسی جو ہیں یم پاشت کلیر چھ کنان ان کے خلاف ایک ہوا تھا، ایسی چیز سامنے آئی تھی کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہمیں کھلایا جا رہا ہے وہ حلال نہیں ہے. وہ کہیں سے، میں یہ نام نہیں بتاؤں گا کہاں سے ان کو سپلائی کیا جاتا تھا. ان کے لیے بھی یہاں پہ یہی تو پرابلم ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری اپنی جو پیداوار ہے اگر اس سے زیادہ کہیں مارکیٹ میں کوئی چیز فروخت ہو رہی ہے تو حکام کو تو دیکھنا چاہیے. جیسے میں ہاں اپنی بالکل بالکل مثال سر بتاؤں، اگر میں شام کو گھر چلا جاؤں تو میں شام کو سبزی میٹ وغیرہ جا کے اپنے وہاں پہ ان کو دے دوں، اپنے افراد خانہ کو، ان کو دوں، یہ پکائیں گے شام کو ہم کھائیں گے. اگر میرے بالکل دسترخوان پر ایک اور سبزی ہوگی جو میں نے لائی، اس کے علاوہ ایک اضافی کوئی بھی پکوان ہوگا، تو ایک ذمہ دار گھر کے فرد کی حیثیت سے مجھے یہ پوچھنے کا حق ہے اپنے اہل خانہ سے کہ بتائیے مجھے اگر میں نے میٹ یا سبزی لائی تھی یہ چوتھی یا تیسری پکوان کہاں سے آئی. یہ بالکل ذمہ دار افسروں کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہاں پہ ذبح کیے گئے اس حساب سے تو حقوق کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہے، تو ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے کہ ہم بیلنس کریں. ہمارے حقوق کی تو بہت بات کرتے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور رائٹس کا بھی احساس کرنا چاہیے. اب جی بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہی نہیں کہ ہمیں سب لوگ کو بدنام کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی اس سوسائٹی کے رہنے والے، ہماری بھی ذمہ داری ہے اور عام لوگ کی بھی ذمہ داری ہے. حقائق کیا ہے، حقائق پر ہی جو ہے دیکھا جائے کہ اصل ایسا بھی، حتیٰ کہ یہ بھی ہم کہیں گے کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے یہ میں کہوں گا کہ یعنی جو لالچ میں انہوں نے جو اپنی اخلاقیات وہ کھو بیٹھے ہیں. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی علاقوں میں یا شہر سری نگر کے اندر ایسے لوگ بھی ملے ہیں جنہوں نے حرام کھلایا ہے اس قوم کو. ان لوگوں کو جو نماز پنجگان ہوتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، یا باقی تمام لوگ، یا چاہے وہ کسی اور بھی مذہب کے ساتھ کیوں نہ ہو، اس کو کیوں ہم حرام دیں گے، اس کو ہم کیوں غلط چیز ایسا دیں گے جس سے اس کو تکلیف پہنچے. زاہد صاحب بہت بہت شکریہ تفصیلات یہ جو ہمیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ایک زاہد بات مشتاق صاحب. جی زاہد صاحب. میں یہ بتانا چاہوں گا، جب ہم حرام کی بات کرتے تو میری ذہن میں ایک بات آ گئی. آج ہماری جو نوجوان نسل ہے بڑی، ہم تانا ان کو دیتے ہیں آوارہ گردی کرن. تو میں ان والدین سے پوچھتا ہوں جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، جب وہ حرام کھلائیں گے تو بچوں کی عادتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. تو بالکل والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کم کھلائے لیکن حلال ہی کھلائے تاکہ ان کی عادتیں بھی حلال ہی رہیں. چلیے، اللہ بالکل حافظ خورشید صاحب. شکریہ شکریہ زاہد صاحب، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے زاہد مشتاق صاحب جو کہ وادی کے معروف صحافی ہیں. تو جس طرح سے نے اپنے جو یہ کہیں گے کہ اپنے خیالات سے ہمیں جو ہے روشناس کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سوسائٹی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم عام لوگوں کو جو ہے بدنام کریں گے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہے. تو میں یہی کہوں گا کہ جس طرح سے ہم یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب لوگ کی ذمہ داری بنتی ہے، حقیقت جو ہے حقیقت پر ضرور ہمیں سوچنا چاہے. لیکن جس طرح سے اب کنٹروورسی، واضوان کنٹروورسی کشمیر کے اندر بنی ہے پچھلے کئی دن سے لگاتار، لیکن اس کا مقصد ہے قطعی نہیں ہے کہ ہم سب لوگ کو جو ہے ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں. جو لوگ غلط ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جس طرح سے پولیس اور محکمہ جو ہے کارروائی کر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ یعنی جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، جو لوگ مال یا امپورٹ کرتے ہیں، ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، اصل میں کون ذمہ دار ہے، ان کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے.